تیرے بن ایپیسوڈ 57 پرومو ریویو۔ کیا حیا اور مرتسم کی شادی دیکھ کر میرب ایک بار پھر پلٹ جائے گی؟ کیا حیا خودکشی کر لے گی؟ میرب کب تک اونٹ کا اونٹ رہے گی؟ صبا کا جیمز بانڈ بننا، روہیل کا دی اینڈ، انیلا USA میں، انور بیچارہ اکیلا، فاروق اور خالہ خالو کا کیا بنے گا؟ تیرے بن کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے جا رہی ہے بہت ہی دھماکہ دار، بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ریویو میں۔ ویڈیو کے ساتھ بنے رہے اور دیکھیے اینڈ تک۔ اصولاً تو تیرے بن کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو لاسٹ ایپیسوڈ ہونا چاہیے، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ یا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کچھ بھی ایسا ڈکلیئر نہیں کیا گیا، مینس ابھی بھی کہانی کو بہت ڈریگ کرنا ہے۔ ہمارے کہنے کے عین مطابق مرتسم اور حیا کی شادی کے عین وقت پر میرب آ جائے گی اور شادی رک جائے گی، جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ ریویو میں بتایا تھا کہ حیا کو پورے طریقے سے ذلیل و خوار کرنا ہے، تو اس لیے جب حیا دلہن بنی ہوئی ہوگی تو یہ سارا سین اسی وقت کریٹ کیا جائے گا۔ میرب مرتسم اور حیا کو ایک ساتھ دلہا دلہن کے روپ میں دیکھ کر الٹے پاؤں سیخ پا ہو کر لوٹ جائے گی۔ واپسی کے لیے جو ہی لوٹے گی مرتسم اس کے پیچھے جائے گا اور اس کو روک لے گا، گلے شکوے ہوں گے اور ایونچولی میرب مان جائے گی۔ ماں بیگم اور حیا میرب پر بدچلنی کا الزام لگائیں گی کہ بیٹی کہاں سے لے آئی، یہ اب تک کس کے پاس تھی۔ لگتا ہے میرب کے ساتھ اس کے آج کل والے ماں باپ بھی آئے ہوں گے، وہ بتائیں گے کہ میرب ہماری بیٹی بن کر ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اور وہیں پر میسم پیدا ہوئی۔ مرتسم تو پہلے ہی بے قرار ہے، منانے کے لیے صلح ہو جائے گی، لیکن دو باتیں ناقابل معافی ہیں ہمارے خیال میں، ایک میرب کی اور ایک مرتسم کی۔ مرتسم کی یہ بات کہ اس نے یہ کیسے سمجھا کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگی، یہ کیسی محبت تھی مرتسم کی جس میں اسے اتنا سا بھی ٹرسٹ نہ تھا، اور میرب کی یہ بات کہ مرتسم سے ناراض تھی، ماں باپ کے گھر کیوں نہ گئی؟ کون سی شریف لڑکی ہے جو غیروں کے گھر پناہ لے لے اور اپنے گھر کے ہوتے ہوئے وہ بھی؟ انور بھی 2 سال تک سارے تانے بد چلنی کے سنتا رہا اور ایک لفظ منہ سے نہ پھوٹا۔ انگیجمنٹ کے دن اس کو یاد آ گیا، یعنی اس کے اندر وقاص احمد کی روح ٹپک پڑی اور بولنے لگا کہ یہ میری بیٹی پر الزام ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ۔ پہلے انور کہاں تھا؟ میرب نے اپنے نئے ماں باپ جو کہ انتہائی غریب لوگ ہیں 1.5 لاکھ کا آپریشن ان پر ڈال دیا، پھر میڈم اونٹ کا اونٹ بنی، خالی ہاتھ سب سے مہنگے ہاسپٹل پہنچ گئی بیٹی کو لے کر، اور معصوم بن کر کہتی ہے میرے پاس تو پیسے نہیں۔ یہ کہاں کی پڑھی لکھی لڑکی ہے جو سرکاری ہاسپٹل کی بجائے پرائیویٹ میں گئی؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ پیسے لگتے ہیں ہر جگہ؟ توبہ ہے بھائی، میڈم تو ابھی وکیل بننا چاہتی تھیں، 15,000 کا بل بنا دیا، وہ تو صبا ساتھ تھی، ورنہ کون بھرتا؟ خیر، میرب جیسی پکی لڑکی کو تو پتا تھا کہ بل کوئی نہ کوئی بھر ہی دے گا۔ آج کل والے ماں باپ بھی تبھی تو ہینڈز اپ ہو گئے اور کہا بی بی اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ انہیں نظر آ گیا کہ یہ لڑکی تو ہمیں بڑھاپے میں سڑک پر لے آئے گی، ہاتھ پاؤں توڑ بیٹھی ہے، ان کے سر پر چڑھ کر نہ کوئی جاب کرتی ہے، ایٹ لیسٹ ٹیوشن تو پڑھا لیتی، لیکن نہ جی، یہ تو میرب بی بی ہیں، انتہائی ڈھیٹ۔ حیا کا اینڈ کیا ہوگا؟ حیا اور مرتسم کو تو 1000 واٹ کا جھٹکا لگا میرب کو دیکھ کر۔ مرتسم تو میرب کو چھوڑ کر پوری ایپیسوڈ حیا کے ہی خیالات میں گم رہا اور اچانک اس کے سامنے میرب آ گئی۔ دوسری طرف حیا کو جتنی محبت مرتسم سے ہے اس سے مطابق، یعنی پاگل پن کی حد تک کی محبت، تو اس کے مطابق تو حیا کو پاگل ہو جانا چاہیے تھا یا مر جانا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے کہ حیا کے ساتھ کچھ اچھا ہی ہوگا، مینز نوریز کی طرح کوئی کاٹ کا الو مل ہی جائے گا جس کو پہلے عشق کے قصے سنا کر وہ بہت ہی مطمئن زندگی گزارے گی، مریم کی طرح۔
मुर्तसिम को भी अनवर चचा की तरह अचानक ही कैसे ख्याल आ गया हया से पूछने का कि जिस रात मीरब घर से गई क्या तुम वहीं थी उस वक्त, और हया तो सदा की हमेशा की तरह मुकर गई। तो सोचने की बात ये है कि मुर्तसिम को 2 साल के बाद या इतने लंबे अरसे के बाद ये ख्याल क्यों आया, ये बात उसने हया से पहले क्यों नहीं पूछ ली। माँ बेगम ने पूरे शहर की डिज़ाइनर्स को बुलाया हुआ था हया की शादी का जोड़ा डिज़ाइन करने के लिए, और एट द एंड हया को क्या पहनाया गया। हया की नज़र भी तो पूरी घर की ज्वेलरी पर थी, मीरब की ज्वेलरी और ख़ानदानी ज्वेलरी पर। एट द एंड हया को ज्वेलरी ना से ही कम से कम जोड़ा ही कोई बेहतरीन पहना दिया जाता। अब चलते हैं जेम्स बॉन्ड की तरफ, मीन्स सवा की तरफ। वाह भाई वाह, मुर्तसिम, सारे शहर की पुलिस, मुर्तसिम के 50,000 मुलाजिम मिलकर वो न कर सके जो अकेली सवा ने कर दिया। फ़ौरन ही पहली ही रोड पर उसको मीरब मिल गई। फिर वो मीरब को लेकर मुर्तसिम के पास पहुंच गई। पहले से ही ग्राउंड प्रिपेयर किया हुआ था कि रोहेल तो शादी कर चुका है। मीरब को तो वो सिर्फ चस्के लेने के लिए कॉल्स करता था और बातें करती थी मीरब उसके साथ। असल में मोहब्बत तो नहीं थी। रोहेल का तो हुआ दी एंड। अब अनीला मामा भी यूएसए में, मीन्स अब रोहेल और अनीला को तेरे बिन की टीम वाले मज़ीद पैसे देने के मूड में नहीं हैं और इन दोनों का कर दिया है किस्सा खलास। हालांकि मीरब का इंतज़ार करना चाहिए था अनीला को अपने घर में। अनीला कैसी माँ है, या मीरब के नए माँ बाप मिलने के बाद अनीला एक्सपायर हो गई माँ के ओहदे से। अनवर इतनी जल्दी बूढ़ा क्यों हुआ, ये भी हमें आराम से अब समझ में आ गया, क्योंकि अनवर चचा को पहले ही पता चल चुका था कि अनीला यूएसए जा चुकी है। तभी तो यकीनन दिनों में बुढ़ापा आ गया उन पर। आपका ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको भी ड्रामा इतना ही फ़नी लग रहा है जैसा कि हमें? राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ड्रामे की गलतियों पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा। क्या आपको भी ये इतनी ही प्रोमिनेंट लग रही हैं? क्या ड्रामे को ड्रैग करके इसका सत्यानाश कर दिया गया है? ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं दोबारा। जाने से पहले कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।